الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جب اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا کہ اس قرآن کی مثل یا ایک سورت کی مثل کوئی مثل بنا کر لاؤ تو جو ہے کفار اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اور قرآن مجید کے اندر جو ہے مچھر مکھی ان چیزوں کی مکڑی کی مثالوں کا انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں تو بڑی بڑی باتیں ہونی چاہیے تھی، یہ چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، انا ہو معنی ہوتے بے شک یقیناً، اور انا آیت کے شروع میں آتا ہے تاکید کے لیے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے یستحیی کا روٹ جو ہے ہا یا اسی سے لفظ ہوتا ہے ہمارا حیا کرنا، جھجک محسوس کرنا، شرمندہ ہونا. اور عربی کے اندر پوری کی پوری گرامر جو ہے فعالہ پہ چلتی ہے، اور اس میں ایک باب استفعال ہوتا ہے، الف سین تا کا جو جب اضافہ ہو جاتا ہے تو باب اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے. جیسے سقا پانی ہوتا ہے، استسقا پانی طلب کرنا، دعا پانی کے لیے جب کرتے ہیں تو لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یہ کہ یضربا لفظ کس سے ضربا، یہ ہمارا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، ضرب کا معنی ہوتا ہے ضرب مارنا، کسی ایک چیز کو دوسرے کے اوپر مارنا، ضرب لگانا ہوتا ہے. اگر یہ ضربہ ماسالہ ہے تو یہ اردو میں ہمارے استعمال ہوتا ہے ضرب المثل، بیان کرنا ہوتا ہے. اور اگر قرآن مجید میں ضربہ فی الارض آئے تو زمین میں چلنا ہوتا ہے. یہ ایک ہی دفعہ ہم سمجھ لیں گے. ضربہ اکیلا ہے تو ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارنا، اور ضربہ مسئلہ ہے تو ضرب مثل بیان کرنا، اور ضربہ فی الارض آئے تو زمین میں چلنا. این یضربہ کہ وہ بیان کرے، اس کے بعد جو مسئلہ آ گیا ضربہ مسئلہ بیان کرنا، کہ وہ بیان کرے مثال ما جو بعوضتن با عین زواد بعد بعوضہ جو ہے بعض مچھر کو کہتے ہیں، اور مچھر بھی فیمیل مچھر جو مؤنث مچھر اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں بعوضہ. بعض اس کا بعض حصہ نظر آتا ہے، سارے کا سارا مچھر اس کی آنکھیں وغیرہ نہیں نظر آتی، اسی لیے اس کو بعوضہ کہتے ہیں. ما بعوضتن جو مچھر ہو، فما پس ما جو فوق ہا، فوق اوپر کو کہتے ہیں، اور تحت نیچے کو کہتے ہیں. فوق اس کے اوپر ہو. فاما فا پس اما حرف تفسیر کے لیے آتا ہے. فاما پس وہ جو الذین وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے ہیں، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں. فا کا معنی پاسیت ہو، یعلمون یا مضارع کی علامت ہے. لفظ اصل میں کیا ہے؟ عالم اس نے جانا، واو نون جمع کے لیے ہے. فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق بے شک وہ حق ہے. حق کیا ہوتا ہے؟ سچ اور حقیقت کے مطابق. من ربہم ان کے رب کی طرف سے. واما اور وہ الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، فیقولون پس وہ کہتے ہیں. فا کی معنی پاس یقولون، لفظ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ قال یقول، یا مضارع کی علامت واو نون جمع کے لیے آیا ہے. فیقولون پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، ماذا ہوتا ہے کیا، سوال کے لیے ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ، یہ لفظ کیا ہے؟ ارادہ، کیا ارادہ ہے اللہ کا، بہذا مسئلہ، ہاذا جو اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ یضل ضاد لام ضلع گمراہ کرنا اور گمراہ قرار دینا. تو یضل بہی گمراہ کرتا ہے، بہی ساتھ اس کے، ان مثالوں کے یا اس قرآن کے ذریعے سے، کثیرن اردو میں لفظ آتا ہے کثرت کے معنی میں، بہت سے لوگوں کو. ویہدی اور وہ لفظ کیا یہدی، ہا دال یا ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہی ساتھ اس کے، کثیرہ بہتوں کو. وما یضل اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بہی ساتھ اس کے، الا الفاسقین مگر، الا حرف استثناء کے طور پہ آتا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے فاسقین، فاسین قاف فسق اسی سے ہوتا ہے. اصل میں ایک ہی دفعہ ہم سمجھ لیں،
فسق جو ہوتا ہے اگر آپ کھجور کو آپ انگلی کی دو پوروں کے درمیان لیں اور اس کو دبائیں ذرا زور سے تو اس کی گٹھلی پھٹک کر باہر نکل جاتی ہے، اس کو فسق کہتے ہیں عربی میں، حد سے باہر نکل جانا، اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کر دینا، اللہ کی حدود سے بار بار باہر نکلنا۔ تو جو فاسق جو ہے یہ کافر کے لیے بھی آتا ہے اور فاسق منافق کے لیے بھی آتا ہے، اور ایمان والے لوگ جو بے عمل ہوں ان کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ تو اس لیے فاسقین فاعلین کے وزن، فاسق ایک آدمی جو اللہ کے دور سے نکلا، اور فاسقین فاعلین کے وزن پہ جو آ گیا، تو جو لوگ اللہ کے حکم سے نکلنے والے ہوں۔ پھر دیکھ لیتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحی نہیں شرماتا ان یضرب کہ وہ بیان کرے مثلا مثال۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ نے چیلنج دیا کہ ایک صورت بنا لاؤ تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر انہوں نے قرآن مجید کے اندر شوشے نکالنے شروع کر دیے کیونکہ مقابلہ تو کر نہیں سکے۔ تو انہوں نے کہا یہ قرآن مجید کے اندر یہ اللہ اتنی بڑی اعلیٰ ہستی ہے تو اس کا کلام بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر ہے، گائے، ہاتھی، کتا، گدھا، خنزیر، اور اس طرح پر چھوٹی چیزیں یعنی مکھی، مچھر، مکڑی، یہ اللہ کا کلام ہوتا تو یہ مکھی اور مچھر اور جو ہے مکڑی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دی جاتی، تو کیوں دی گئی ہے؟ حالانکہ کسی چھوٹی چیز کا بیان کرنے کے لیے چھوٹی چیز کی مثال دینی پڑتی ہے، اور بڑی چیز کی مثال چھوٹی چیز سے نہیں دی جا سکتی، اس لیے اس کو مثال لانے کے لیے چھوٹی چیز کی مثال دی جاتی ہے، یہ عام اصول ہے۔ تو لیکن اللہ کی ساری ہی مخلوق ہے، مکھی بھی، مچھر بھی، جو ہے مکڑی بھی اسی کی مخلوق ہے، چوٹی بھی اسی کی مخلوق ہے، کیونکہ چوٹی کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جیسے انسان مخلوق ہے، جس طرح ہاتھی، جو مچھلی اور بڑی بڑی یہ چیزیں مخلوق ہیں، تو چھوٹی چیزیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ان یضرب کہ وہ بیان کرے مثلا مثال، ما بعوضۃ جو مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ عام تفاسیر کے اندر آپ دیکھیں گے فما فوقہا اس سے بھی کوئی کم تر چیز جو ہے یا حقیر چیز کی مثال، لیکن آپ اگر دیکھیں تو مچھر جو ہے اس میں جو ہے پلازموڈیم ہوتا ہے، اور آج کل ڈینگی ہے، یہ مچھر کیریئر ہیں ان چیزوں کا، یہ جو ہے نظر آنے والی بھی چیزیں نہیں ہیں۔ تو فما فوق آج کل دیکھتے ہیں، اب حقیر چیزوں میں آپ دیکھتے تو جو ہے کرونا جو پھیلا ہے وہ نظر نہ آنے والی بھی چیز اللہ کی ہے۔ تو فما فوقہا ان کو، اہل مکہ کو کیا پتا تھا کہ یہ مچھر جو ہے اتنی طاقتور چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ایک سال کے اندر تقریباً 20 لاکھ افراد جو ہے وہ جو ہے مر جاتے ہیں مچھر کی وجہ سے۔ اور یہ جو ہے کس طرح رات کو انسان کو سوئے ہوئے کہ کس طرح جو ہے مادہ مچھر جو انسان کا خون چوستی ہے، کس طرح وہ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جب انسان چھوڑتا ہے کس طرح اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، کس طرح اس کا جو ہے جسم کاٹ کر اس میں جو ہے اپنا ایک کیمیکل پھینک دیتی تاکہ خون جم نہ جائے، اور اس میں جو ہے سے خون جو ہے وہ چوس لیتی ہے، اور جو ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے پر دیے ہیں کہ آگے پیچھے اڑ سکتی ہے، اور کتنی حقیر سی چیز ہے۔ اور انسان اگر انسان کا وہ خون بند نہ ہو، جو دماغ کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ خون اگر بند نہ کرے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو کینیڈا کے اندر ایک شہر میں انہوں نے مچھر ختم کر دیے تھے بالکل، اور بیماریاں پھیلنے لگی، انہیں مچھر پھر وہاں بریڈ کروانے پڑے۔ تو انہیں کیا پتا تھا جو ہے اس وقت لوگوں کو جو ہے مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے مچھر اور مکھی یہ بھی کوئی ایسی جو ہے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اہمیت کو اختیار کر سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مثال یضرب مثلا کہ وہ بیان کرے مثال، ما بعوضۃ وہ مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے بھی کوئی اوپر چیز، یعنی جو ہے مچھر سے بھی اوپر کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو جیسے پلازموڈیم ہے، یہ کیریئر ہے مچھر اس کا، یا جو ڈینگی ہے، یہ اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ آج کو کیسے لوگ جو ہے ڈینگی کی وجہ سے پریشان ہوئے، اور یہ اس کو نہیں پتا تھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ جو ہی ان
مثالوں کو اور جو ہی اس قرآن کو سنتے ہیں اور قرآن کے اندر مکھی اور مچھر اور جو مکڑی کی مثالیں اور چوٹی کی مثالیں سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انا الحق من ربہم، یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ پھر اس کے اندر ٹیڑھ ڈھونڈتے ہیں، کجیاں ڈھونڈتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شوشے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ وَأَمَّا الَّذِينَ، جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس چھوٹی چھوٹی مثالیں دینے سے اللہ کا جو ہے کیا ارادہ ہے اس سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یُضِلُّ بِهِ کثیرا، بہت سب کو گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کثیرہ کثرت سے لوگوں کو، انہی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے وہ جو ہے لوگ اس کو جب مانتے نہیں ہیں، اس میں شوشے ڈھونڈتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو انہی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اسی قرآن کی چھوٹی مثالوں کو سن کر کئی لوگوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور کچھ لوگ جو ہے اس کے اندر شوشے ڈھونڈتے ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بِهِ ساتھ اس کے اِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر فاسق لوگوں کو۔ یہ بھی لوگ غلط استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ساروں کو قرآن مجید سے گمراہ کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو وہ گمراہ کے معنی میں لے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گمراہ کن کو کرتا ہے؟ اِلَّا الْفَاسِقِينَ، فاسق لوگوں کو۔ ورنہ قرآن مجید پڑھنے سے، سمجھنے سے اور اس کے معنی اور مطلب سمجھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے گمراہ نہیں ہوتا، جو ہے فاسق لوگ ہیں وہ اس سے گمراہ ہوتے ہیں، ورنہ عام مسلمان جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوتے اس سے، جو قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں اور غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کے قرآن پہ غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو من جیسے آیا ہے ویسے اس کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں پر ہم ایمان لے آئیں، اس کے اندر کجیاں نہ ڈھونڈیں، نہ اس کے اندر کوئی کجی ہے۔ آپ باریک بینی، آپ ظاہری آنکھ سے بھی دیکھیں گے، آپ باریک بینی سے بھی کوئی کوشش کر کے بھی دیکھ لیں، اس کے اندر کوئی کجی ڈھونڈ نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ کے قرآن کو جو ہے غور سے جو ہے سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔